the nature of mass belief system. That is really important in context of determination of political behavior, because there is a debate in political behavior that involves some basic questions about public's political abilities, their level of knowledge, understanding, and interest in political matters. پولیٹیکل بیہیویئر کی یا سیاسی رویے کی بنیاد کیا ہے؟ کہ کیا لوگوں کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ سیاسی عمل کا حصہ بن سکیں، اور سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے ڈیفینیٹلی لیول آف نالج میٹرز. لوگوں کے پاس کتنا علم ہے، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور پھر لوگ سیاسی معاملات کو کتنا سمجھتے ہیں. سو سٹیزنس مسٹ ہیو sufficient knowledge of the workings of the political systems if they intend to influence and control the actions of their representatives. Definitely, if you want to ask some questions to your representatives, then you must have the knowledge about your rights and about the duties of the representatives. So it is really important that if the society is not responsive, then it means that the individuals don't have the vision, they do not have the training regarding the duties, regarding the rights of themselves. So the image of the uninformed and unsophisticated voter shaped the views of the citizenry and democratic politics. So the question of what democracy expects of its citizens and where they meet these expectations. بات پھر وہی آ گئی جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں کہ جمہوریت کی بقا، جمہوریت کا تسلسل کس پر ڈپینڈنٹ ہے؟ کہ افراد جو اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اپنے حقوق، اپنے فرائض سے کس حد تک آگاہ ہیں، ان کی ٹریننگ کیسی ہے اور ان کا رویہ کیسا ہے. سیاسی رویے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ جس میں رہنے والے افراد بحیثیت شہری اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. اگر وہ ووٹ دیتے وقت صرف اپنے نمائندوں سے سوال کرتے ہیں اور پھر اگلے الیکشنز تک وہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے سیاسی رویے میں خامیاں ہیں. اور ان کے نمائندے بھی یہ جانتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کے اندر یہ آگاہی نہیں ہے کہ ان کے اصل حقوق کیا ہیں، تو پھر ہم بھی ان سے لا تعلق رہ کر اپنے کام کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. تو چنانچہ یہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کے جو بلیفز ہوتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، اس میں معاشرہ کیا کردار سر انجام دیتا ہے، اور خاص طور پر جو سیاسی بلیف ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں. مثلاً بعض اوقات خاندان تشکیل دیتے ہیں، وہ خاندان جہاں شروع سے ہی سیاست سے وابستگی ہو، وہ اپنے بچوں کی تربیت اور طرح سے کرتے ہیں. وہ افراد، وہ خاندان جن کا سیاست سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کو عام طور پر اس عمل سے علیحدہ رہنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق سیاست سے یا سیاسی معاملات سے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہر فرد وہ جس نظام کے ساتھ وابستہ ہے، وہ چاہے ہمارا نظام ہے یا دنیا میں کہیں پر بھی وہ نظام موجود ہو، ہم سب اپنے سیاسی عمل سے، سیاسی نظام سے وابستہ ہوتے ہیں. اور ان سب کے بارے میں سوال پوچھنا، ان کی کارکردگی کو جاننا، ان کے بارے میں ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ ہونا، یہی اصل میں نظام کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم پہلو ہیں. اور اگر افراد کی تربیت سیاسی لحاظ سے کم ہوگی، ان کے سیاسی عقائد محض ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر ہوں گے، تو یقیناً ایسے افراد وہ محض انڈیویجولز کی ذاتی حیثیت میں کردار سر انجام دیں گے، وہ نہ تو اپنے سیاسی نظام
کا حصہ بن سکیں گے، نہ ہی وہ معاشرے کے ایسے کارآمد شہری بن سکیں گے جو معاشرے کی ڈیولپمنٹ، جو سیاسی نظام کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار سر انجام دے سکیں۔ چنانچہ مختصراً اور بہت بریفلی we can conclude our topic that everyone must have the know-how about the civic sense, about the civic duties of everyone, because that civic sense actually create the awareness about the working and the success of a political system. So that is very much important. اور ہر شہری کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کے بارے میں علم رکھنا، اور پھر اس علم کو معاشرے کے حوالے سے روئے کار لانا، اور سیاسی نظام، سیاسی قیادت، سیاسی عمل، اس سارے پروسیس اور ان تمام اداروں کو جو کہ سیاسی فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان سب کی آگہی کی بہترین شہری کی بنیادی ڈیوٹی ہے۔ اور یہی علم جو ہے سیاسی لحاظ سے سیاسی رویوں کی تشکیل اور بہترین سیاسی رویوں کی تشکیل کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔